سورۃ القصص تک ہوا تھا۔ سورۃ القصص کے بعد ہے سورۃ العنکبوت۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ اہل ایمان پر آزمائشیں آئیں گی۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، ایمان کا دعوے دار ہو گئے، ان پر کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی؟ فرمایا ہم نے تو اس سے قبل جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی آزمایا۔ سچے اور جھوٹے آزمائشوں کے وقت ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو میری راہ میں جہاد کرے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، اور جو نیک اعمال والے ہوں گے اور ایمان والے، ان سے برائیاں ہم دور کر دیں گے۔ والدین کے حقوق میں بتایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن اگر شرک کا تمہیں کہیں تو یہ بات ان کی نہ مانو، کیونکہ ماں باپ کا حق اللہ کے حق کے بعد ہے جی۔ آزمائشوں پر مثال نوح علیہ السلام کی دی۔ صدیوں تک لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہے اور لوگ انکار کرتے رہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی مثال، پھر لوط علیہ السلام کی مثال، اس طرح لوط علیہ السلام کو بھی لوگوں نے تنگ کیا اور انتہائی حد تک پریشان کر دیا۔ پھر شعیب علیہ السلام کی مثال دی، اور یہ چند قوموں کی مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے تکبر کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ بعض ان میں ایسے تھے جن کو چیخ نے پکڑا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض وہ تھے جن کو زمین میں دھنسایا، بعض وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کیا۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سہارے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مثال دی، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جو رب کو چھوڑ کر کسی اور پر امید رکھتا ہے اس کی مثال تو مکڑی کی طرح ہے۔ اتخذت بیتا، جس طرح مکڑی نے اپنا جالا بنایا، اپنا گھر بنایا۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ مضبوط بلڈنگ ہوتی ہے، مکڑی کونے کے اندر اپنا جالا تھوک کے ساتھ بناتی ہے، اس پر سہارا کر کے بیٹھتی ہے، اتنی بڑی بلڈنگ پہ اس کو اعتبار نہیں ہوتا۔ فرمایا رب کے ہوتے ہوئے جو کسی اور پر اعتبار کرتا ہے اس کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ رب جیسی ذات جو طاقت والی ہے، قوت والی ہے، قادر اور قدیر ہے، لیس کمثلہ شیء، بے مثل اور بے مثال ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور پہ سہارا کرنا، بھلا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ پیر نصیر الدین صاحب گولڈ شریف والے پیر صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ فرمایا یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، یہ بے طلبی باب طلب کے ہوتے، اور یہ شرک مسبب السبب کے ہوتے۔ کیا کچھ فرق نہیں آب و سراب میں کہ تم بندوں سے مانگتے ہو رب کے ہوتے؟ رب العالمین بھی موجود ہے اور تم اللہ کے علاوہ اور کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، مکڑی کا جالا نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ یقین کامل نصیب فرمائے۔ سورت کے آخر میں مشرکین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں بھنور میں آ جاتی ہیں، ڈوبنے لگ جاتی ہیں، پھر سارے بھول جاتے ہیں ان کو بھی، صرف اللہ ہی نظر آتا ہے، پھر کس کو پکارتے ہیں؟ فَلَمَّا نَجَّاهُ مِنَ الْبَرِّ، لیکن جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر شرک پہ کمر کس لیتے ہیں، پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنے معبودوں کو جو بنا رکھے ہیں انہی کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر وقت پکار کس کا حق ہے جی؟ بڑا مشہور واقعہ اکرمہ بن ابی جہل جب کشتی میں بیٹھے اور بھنور میں آئی
ملا نے کہا اللہ کو پکارو۔ اکرمہ نے کہا بھئی اپنے معبودوں کو کیوں نہ پکاریں؟ انہوں نے بتایا ہمارے معبودوں کی سرپرست پانی میں نہیں ہے، خشکی تو بڑے تکڑے نے، اور جہاں کیچڑ پانی ہو وہاں بیچارے ذرا جان کتراتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ دعوت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ کس کو پکارنا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ مشرکین بھی جب پھنس جاتے تھے اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ نظر نہیں آتا، اور میں کہتا ہوں جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر کون نظر آتا ہے؟ اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورت روم، اور یہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم اور ایک فارس۔ فارس والے جو تھے آتش پرست تھے، اور روم والے اہل کتاب عیسائی تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں رومیوں کے ساتھ تھی، مشرکین کی ہمدردیاں فارس والوں کے ساتھ تھی۔ جیسے کوئی امریکہ کو پسند کرتا ہے اور کوئی چائنا کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی اس وقت بھی یہ تھا۔ ہوا کچھ اس طرح کہ رومی شکست کھا گئے، روم والے، اور ایسے محسوس ہوا کہ اب صدیوں تک یہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب یہ دوبارہ اٹھ نہ سکیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی فرمائی کہ چند سالوں کی بات ہے اور پھر عنقریب یہ غالب آ جائیں گے۔ یہ بات ابی ابن خلف ایک کافر تھا مکہ مکرمہ میں، اس کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بھائی جی چند سالوں بعد رومی پھر غالب آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ یہ کدھر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ شرط لگاؤ، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کی شرط لگائی اور 10 اونٹ رکھے، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باقی بات تو ٹھیک ہے لیکن 3 سالوں والی بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا فی بضع سنین، بضع کا لفظ 3 سے لے کر 9 تک بولا جاتا ہے۔ بضع کا لفظ اس کو کہتے ہیں جمع قلت، عربی میں واحد تثنیہ جمع، پھر جمع قلت اور جمع کثرت۔ ایک واحد، 2 تثنیہ، 3 سے جمع شروع ہوتی ہے، 3 سے 9 تک جمع قلت ہے، آگے 10 سے آگے پھر جمع کثرت شروع ہوتی ہے۔ تو یہ تو جمع قلت کے لیے ہے، اور 3 سال سے تو جمع قلت شروع ہوتی ہے، جاتی تو 9 سال تک ہے۔ اس لیے آپ مدت شرط کی 3 سال سے بڑھا کے 10 سال رکھیں، اور اونٹ بے شک 10 کی بجائے 100 کر لیں، سمجھ رہے؟ وہ مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پھر گئے ابی ابن خلف کے پاس، تھوڑی مدت میں تبدیلی نہ کریں، مدت 10 سال کر لیتے ہیں، اونٹ 100 کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا 10 چھوڑو 20 بھی کر لو، یہ بات ہوگی نہیں۔ پر میں آپ تو رونایا نا قبول پر میں ٹھیک ہے 10 سال ہو گئی، مدت 10 سال ہو گئی، اونٹ 100 ہو گئے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 5 یا 7 سالوں بعد قرآن کی پیشن گوئی سچی ثابت ہو گئی جی۔ سچے نبی کی سچی پیشن گوئیاں، اللہ کے کتاب کی سچی پیشن گوئیاں، جھوٹے نبی کی جھوٹی پیشن گوئیاں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک پیشن گوئی کی تھی ایک عورت کے بارے میں کہ وہ میرے ساتھ شادی ہوگی اور وہ ام المومنین بنے گی۔ وہ ام المومنین ملتان تک بندہ کاٹ کے لے گیا سی، سمجھ آئی؟ کسی پوچھے بھی مرزا جی وہ ام المومنین تو ملتان چلی گئی، وہ تک کی بنا ہے؟ اس نے کہا میں کوئی انت نہیں آکھا نا کہ پہلی دفعہ میرے نکاح جاسی، وہ تو پھر طلاق ہو سی پھر آ جاسی، اسی انتظار کرو ام المومنین رواں دوائیں پہنچ جاسی۔ جھوٹے نبی کی جھوٹی پیشن گوئیاں اور سچے نبی کی سچی پیشن گوئیاں جی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل ارشاد فرمائے جی، اور آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ آیت کا معنی کیا ہے جی؟ قرآن مجید کی آیات بھی نشانیاں ہیں، اور ایک یہ صحیفہ کائنات ہے، اس کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت کی کیا ہیں جی؟ نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کہتے ہیں میری قدرت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ میری قدرت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے کہ میں نے تمہارے لیے بیویاں بنائی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور تعلق بنایا، یہ بھی میری قدرت کی نشانی ہے۔ آسمان، زمین، زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا، رات کو سونا دن کو اٹھنا، بجلیاں چمکنا، بارش برسنا، آسمان قائم ہونا، یہ سب میری قدرت کی نشانیاں ہیں۔
اب یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں کے درمیان رشتے جس رشتے کا ذکر کیا وہ ہے رشتہ زوجیت۔ یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میری قدرت کی بڑی نشانیوں میں یہ ہے کہ تمہاری مائیں بنائیں، تمہارے والد بنائے، چچا بنائے، پھوپھی بنائی، اور کوئی رشتہ نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے فرمایا تمہاری بیویاں بنائیں۔ راجہ صاحب توجہ کر رہے ہیں نا جی؟ آپ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ راجہ صاحب کی بس ہو گئی، آنے بس ہونے صبح شادی نہیں کرنی ہے، سارے کہو سبحان اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بہرحال فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں۔ اس رشتے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا جی؟ مفسرین فرماتے ہیں انسان دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے ماں کو دیکھتا ہے، پھر انسان ہوش سنبھالتا ہے باپ کو دیکھتا ہے۔ وہ تو بڑا بدبخت ہے جو ماں اور باپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، وہ جو ماں اور باپ کا نافرمان ہے اس سے ایسا تو بد نصیب کوئی نہیں۔ پھر بہن بھائی آپس میں اکٹھے ہی بڑے ہوتے ہیں، یہ تو محبت فطرت میں ہی آ جاتی ہے۔ رہا رشتہ میاں بیوی کا تو فرمایا اس کے لیے یہ ہے نکاح سے پہلے 20 سال گزرے یا 30 سال گزرے ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بات چیت کرنا یہ جائز ہی نہیں ہوتا۔ 20 یا 25 یا 30 سال بعد نکاح ہوا، رشتہ قائم ہوا اور دونوں طرف سے محبت کے یوں دریا بہنے لگے۔ لڑکی نے اپنے والدین کا وہ گھر جہاں اس نے 30 سال گزارے ہیں اس کو گھر کو بھی چھوڑ دیا اور اس گھر کو اپنا گھر کہنا بھی چھوڑ دیا۔ اس نے شوہر کے گھر کو جہاں آ جائی ہے اس کے گھر کو اپنا گھر کہنا شروع کیا، اور شوہر نے اپنی بیوی کو اپنی عزت بنا لیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عزت اور لباس بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں 30 سال پہلے تو دیکھو دنیا والوں رشتہ ہی کوئی نہیں تھا آپس میں، 30 سال بعد جو رشتہ قائم ہوا دونوں طرف سے محبت کے دریا بہنے لگ گئے۔ یہ میری قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا چیز ہے؟ یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد شرک کرنے والوں کے لیے اللہ نے ایک مثال بڑی خوبصورت دی ہے۔ ایسی بات سمجھائی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ 1 دونے دونے تو 2 دونے 4، بالکل گل کلیئر کر کے اللہ نے سمجھا دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اوے لوگوں، بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں، بعض غریب ہوتے ہیں، مالداروں نے غلام خریدے ہوتے ہیں، نوکر چاکر رکھے ہوتے ہیں، وہ مالک ہوتے ہیں، یہ ان کے خادم اور غلام سمجھے جاتے ہیں۔ کوئی مالک بڑا ہی رحم دل ہو، بڑا ہی اچھا ہو تو کیا کرتا ہے؟ تنخواہ زیادہ دیتا ہے، عید کے موقع پہ خوشی غمی کے موقع پہ خرچے تعاون زیادہ کرتا ہے۔ کبھی دنیا میں تم نے کوئی ایسا مالک بھی دیکھا ہے جس نے اپنی پراپرٹی میں برابر کا شریک کر لیا اپنے ملازموں کو؟ بھائی جناب یہ 2 میری کوٹھیاں ہیں، ایک کوٹھی میری چوکیدار دی، ایک کوٹھی میری، یہ آدھی میری چوکیدار کی، آدھی میری، یہ بیڈ روم آدھا اس کا ہو گیا، آدھا میرا ہو گیا، یہ جناب میری 100 کنال زمین ہے 50 اس کے نام ہو گئی۔ ایسا بھی کبھی کوئی آپ نے دیکھا ہے؟ اب کہتا ہے تم نے آج تک نہیں دیکھا، ایسا رحم دل ہوا بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر یوں کرے تو پھر تو وہ ملازم نہ رہا نا، پھر تو وہ چوکیدار نہ رہا، پھر تو وہ اس کے ساتھ شریک بن گیا۔ رب کہتا ہے وہ کتنے نادان ہو، جب ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے پراپرٹی میں شریک نہیں کرتا تو مخلوق کو رب کے شریک کیوں بناتے ہو؟ اتنی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ شریکوں سے پاک ہے، باقی سب مخلوق ہے وہ خالق ہے، باقی سب مرزوق ہیں وہ رازق ہے، باقی سب مملوک ہیں وہ مالک ہے۔ مالک اور مملوک بلا شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ سب بولو وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا دنیا میں جو فساد ہے یہ انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ نہیں، ایسے نہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، غور کرو پیدا ہوئے تھے تو کتنے کمزور تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوہ، پھر قوت اللہ نے عطا فرمائی، جوانی عطا فرمائی، پھر اس کے بعد اللہ نے ضعف اور بڑھاپا دیا۔ یخلق ما یشاء، یہ اپنے وجود پہ غور کرو تمہیں اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ جائے۔ بندے نے بڑی دلچسپ بات سنائی، اس نے کہا عمر ہوئے دا تو کوئی نہ پوچھے راہ۔ 10 سال کے بچے سے کوئی راستہ بھی نہیں پوچھتا۔ یہاں کوئی بندہ آئے کسی کے گھر جانا ہو کوئی نہیں پوچھتا، اس بچے کو کیا پتا؟ عمر ہوئے دا کوئی نہ پوچھے،
عمر ہوئے 20 تو ڈھڈے چ ہوئے شی، کھانے پینے کا دل ہے جناب، بھائی سے پیسے ملے وہ لے گیا، والد سے ملے وہ لے گیا، ماں سے ملے وہ کھایا پیا۔ عمر ہوئی 30 تو ہن آ کے پرنی کا معنی شادی۔ عمر ہوئی 40 تو گھر پہ گئی پنجالی۔ اب جناب شادی کے بعد آگے بڑے رفڑے ہیں جناب، کرایہ دینا ہے، فلاں فلاں کام کرنے ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہے۔ عمر ہوئی 50 تو گل وچ پہ گیا پھا۔ اب جناب بچے اور بڑے ہو گئے ہیں، اب ان کے لیے شادی کا انتظام کرنا ہے، اور لمبے خرچے آ گئے ہیں جی۔ عمر ہوئی 60 تو ہاتھ چ آ گئی لاٹھ، لاٹھی بغیر چل نہیں سکتا۔ عمر ہوئی 70 اور کوئی آ کے 72، وہ ایویں 70 32 چلیں جی، سمجھ چھوڑو۔ عمر ہوئے 80 نہ کوئی پوچھے دودھ نہ لسی۔ عمر ہوئی 90 کوئی نہ کول بوے۔ عمر ہوئی 100 ہر کوئی آ کے ہوں تو مگرو لو، تشریف لے جاؤ۔ سمجھ آئی؟ یہ ہے انسان کی زندگی۔ رب کہتا ہے پیدا ہوا تو کیسا تھا، اب کیسا ہے، پھر کیا ہونے والا ہے، اور تکبر کس بات پہ کرتا ہے، اس لیے تکبر سے بچ، آ تجھے لقمان کی نصیحتیں سناؤں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ سنو ذرا، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں حضرت لقمان، اور ایسی نصیحتیں کی کہ رب کو بڑی پسند آئی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا بنیا لا تشرک باللہ، اے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھنا، جوتا اٹھا کے سر پہ رکھو اور ٹوپی ہٹا کے پاؤں پہ رکھو تو یہ ظلم ہے۔ اب کہتا ہے پیشانی کو کسی اور کے آگے جھکاؤ، ہاتھ کو کسی اور کے آگے پھیلاؤ، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے۔ پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں اے میرے بچے یہ بات یاد رکھنا، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، فتکن فی صخرۃ، چٹان کے اندر کیوں نہ ہو، او فی السماوات او فی الارض، آسمانوں میں کہیں ہو یا زمین میں ہو، پوری کائنات سے تو چھپ سکتی ہیں لیکن میرے رب کی نگاہوں سے وہ ذرہ چھپ نہیں سکتا۔ اے بچے نماز قائم کر، اے بچے زکوٰۃ ادا کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کر، واصبر علی ما اصابک، اور صبر کا دامن نہ چھوڑ، ولا تصعر خدک للناس، باچھیں پھیلا پھیلا کر لوگوں کے سامنے باتیں نہ کیا کر، زیادہ بڑھ کے مارنے کی ضرورت بعض لوگوں کا تو بڑے ہوائی فائر کرتے ہیں، بندہ سونے کا توبہ تو ایک بندہ میرے کو کہہ رہا ہے تویز دیو جی کاروبار ذرا ڈاؤن ہے، یہ مسئلہ ہے جی، وہ جی 4 لاکھ دا کاروبار ہو سکتا، پہلے زیادہ ہونا سی، ہوں 4 لاکھ دا ہونا۔ میں کہ تو اس طرح کر، پہلے میں 4 لاکھ والا تویز دے، اور میرے نال تو چنگے کم کم 4 لاکھ تو مہینے دا کما، تویز میرے کو لین آیا تھا، یہ دیکھو آدھا لاکھ ہی نہیں بڑھنا مہینے دا۔ جس بندے کے پاس 4 لاکھ روپے ہر مہینے آتا ہے اس کو تویز دینے کی ضرورت ہے؟ میں ہوائی فائرنگ ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، باچھیں پھیلا پھیلا کر لوگوں کے سامنے بات نہ کیا کر، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ اکڑ کر بھی نہ چلا کر، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی ذرا دھیما رکھ، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی۔ گدھے کی طرح چیخنا چلانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ملا نصیر الدین کے پاس بندہ گیا، پڑوسی، اس نے کہا جی گدھا چاہیے کوئی کام کے لیے، اس نے کہا جی گدھا صاحب گھر میں نہیں ہے، وہ کہیں گئے ہوئی ہیں۔ گدھے نے اندر سے ٹیچو ٹیچو شروع کر دی، گدھا جو ہے اس نے کہا جی اندروں جڑی آواز آ رہی ہے کیسی آ رہی ہے؟ بزرگاں دی آ رہی ہے کہ کون بول رہے اندر؟ اس نے کہا یار یہ دس
تین میری زبان تے اعتبار نہیں، کھوتے دی زبان تے اعتبار ہے، میں جو کہہ رہا ہوں کوئی نہیں تو مان جا رہا، میری گل مان جا رہا۔ ان انکر الاصوات لصوت، کھوتا خواہ مخواہ جناب سارا پروگرام خراب کر دینا، وہ چنگی بری اس نے ڈیلنگ کر رہے سی، کھوتا بول پہ ادھر جناب۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وجوب خمسہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برستی ہے کون جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اور کس حالت میں ہوگا، خوش نصیب ہے یا بد نصیب ہے، کتنی روزی کھائے گا۔ آلات کے ذریعے اتنا تو معلوم کر لو گے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، لیکن اس کی زندگی کے سارے سانس تم نہیں جان سکتے، اس کی قسمت کے سارے حالات تم نہیں جان سکتے، اور بغیر آلات کے کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ سب کچھ جاننے والا کون ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونے والا ہے، کل تو اپنی جگہ پہ رہا، پل کا بھی پتہ کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو یہ بھی پتہ کوئی نہیں مرے گا کہاں پر، یہ علم بھی صرف کس کے پاس ہے۔ سورۃ السجدہ میں قرآن کی صداقت کو بیان کیا اور فرمایا اللہ کی وہ ذات ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا، اے انسانوں تمہیں بنایا، تمہارے کان اور آنکھیں بنائی ہیں، سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، رات کو بستر چھوڑ کر رب کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، اپنے مالک کے آگے فریادیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کے آخر میں فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، منکرین کہتے ہیں کب فتح آنے والی ہے، کب عذاب آنے والا ہے، کب قیامت آنے والی ہے۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہہ دے میرے حبیب جس دن اللہ کی پکڑ آ گئی پھر ایمان فائدہ نہیں دے گا، اگر فائدہ والا ایمان چاہیے تو آج ایمان لے آؤ۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بہت ہی اہم سورت الاحزاب ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد